يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم مسئلہ، نماز کا ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی رکعتوں میں اگر شک ہو جائے تو کیا کرے؟ 3 پڑھی ہے یا 4 ہوئی ہے، 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہے، اس طرح نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے مسئلے کا جواب سمجھنے سے پہلے 1-2 اہم باتیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شک شبہ اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ جلدی مسجد جائیں، وضو کا اہتمام جلدی سے کر لیں، پوری تیاری، پورا اہتمام پہلے سے کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے آپ کو کاروبار سے، گھر بار سے، سب چیزوں سے الگ کر لے، پورا دھیان، پورا استحضار، پوری توجہ صرف اللہ کی جانب کر لے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کٹ کر اللہ ہی کی جانب متوجہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ دکان سے بھاگے بھاگے آئے، کاروبار سے بھاگے بھاگے آئے، پیمنٹ بھی دماغ میں گھوم رہا ہے، سامان اور مال دینا بھی دماغ میں گھوم رہا ہے۔ اس طرح 10 چیزیں لے کر دماغ ایک ساتھ چلے گا تو پھر نماز برباد ہوگی اور نماز اس طرح کے مسائل کا شکار ہوگی۔ تو اس دھیان کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز کے دوران میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ سب سے بڑی اہمیت والی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس دھیان کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر بھی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے 3 سٹیپ ہے، 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا شک، نماز کی رکعتوں کا یہ شک 3 ہوا کہ 4 ہوا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی 3 دکان ہیں تو تینوں کا 1-1 رکعت میں حساب ہوا، تو اس سے پتا چلا کہ 3 ہی رکعت ہوئی۔ بتائیں، نماز میں اس طرح کا کاروبار اور اس طرح کی چیزیں یہ شیطان کی طرف سے آ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے طور پر پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر رکعت میں شک ہو جائے تو اس طرح کا شک اس کی عادت نہیں ہے، بار بار نہیں ہوتا ہے، 1-8 مرتبہ ہوا، کبھی کبھار ہوا، بائی چانس کبھی کبھار اس طرح کا شک ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز کو جلدی سے مکمل کر دے اور اسی نماز کو دہرائے، واپس سے پڑھ لے، اس نماز کا اعادہ کر لے۔ اس طرح کا شک بار بار نہ ہو، کبھی کبھار ہو، 1-8 مرتبہ ہو، تو اب اس صورت میں اس شک والی نماز کو چھوڑ دے اور اس نماز کو دوبارہ دوہرا لے۔ نمبر 2، دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا شک اکثر ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ شفا نصیب فرمائے۔ بعض لوگوں کو اس طرح کی ہر چیز میں شک کی بیماری سی ہو جاتی ہے کہ میں نے پیسے دیا کہ نہیں، میں نے دوا کھایا کہ نہیں، اس طرح کے وہ شکی بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اس طرح کا شک بار بار ہوتا رہتا ہے اور دن میں 2-3 مرتبہ یا عادت ہو گئی ہے نماز کی رکعتوں میں شک کی کہ 3 رکعت ہوئی یا 4 ہوئی، تو دوسرا اسٹیپ اس صورت میں یہ ہے کہ گمان غالب پر عمل کر لے کہ 3 والا آپشن زیادہ اوپر ہے یا 4 والا زیادہ اوپر ہے۔ جو گمان غالب ہے، 3 کا اگر گمان غالب ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر لے اور نماز کے اخیر میں سجدے سہو کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ شک ہو گیا ہے، اسی نماز کو پڑھنا ہے تو اب سجدے سہو کے ساتھ مکمل کرے گا۔ تو دوسری شکل کیا ہوئی؟ جو گمان غالب ہے اس آپشن کو لے،
3 वाला ऊपर है या 4 वाला ऊपर है, जो भी गालिब है उसके हिसाब से फैसला कर ले, सजदे सहू के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। नंबर 3, तीसरी शक्ल यह है कि शक तो हो गया कि 3 हुई या 4 हुई, लेकिन गुमाने गालिब भी नहीं बैठ रहा है। शक की ऐसी खतरनाक शक्ल पेश आ गई, ऐसी बीमारी लग गई कि गुमाने गालिब का फैसला करना भी मुश्किल हो रहा है कि 3 वाला ऑप्शन ऊपर है कि 4 वाला ऑप्शन ऊपर है, यह फैसला करना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब क्या करें? तो इसको उसूली जबान में यह कहते हैं कि अकल मुतयक्कन है, जो कम है वो यकीनी है। 3 हुई कि 4 हुई, इसमें 3 का होना चूंकि यकीनी है, शक चौथी के बारे में है। तो अब ऐसी सूरत में 3 मानकर चलेंगे कि 3 रकात हुई और चौथी रकात पढ़कर सजदे सहू के साथ अपनी नमाज को इस तरह मुकम्मल करेंगे। तो तीसरी शक्ल ये हुई कि गुमाने गालिब का फैसला भी मुश्किल हो रहा है, कौन सा ऑप्शन ऊपर है ये डिसीजन मुश्किल हो रहा है। तो अब ऐसी सूरत में 3 का होना, 3 या 4 में शक हुआ तो 3 का होना यकीनी है, 2 हुई या 1 हुई, 1 का होना यकीनी है। तो जो कम है वो यकीनी है, उसको मानकर चलें और अगली रकात पढ़ें और फिर आखिर में सजदे सहू के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल करें। हमारे बहुत सारे अहबाब इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं और पूछते रहते हैं कि नमाज की रकातों में अक्सर हमें शक शुबा हो जाता है, तो हम क्या करें? तो तफसील के साथ हमने उसका मसला आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन पहली बात अहम है कि नमाज पूरी तैयारी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ, सब चीजों से हट कट कर पूरी तवज्जो के साथ अगर हम नमाज में आएंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह के मसाइल का शिकार नहीं होंगे। और नमाज पढ़ते वक्त पूरे ध्यान के साथ अगर पढ़ेंगे, नमाज में कारोबार को दूर कर देंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की चीजों से हम बच सकेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको ध्यान वाली, अपने ताल्लुक वाली, अपने जिक्र वाली नमाज का एहतमाम नसीब फरमाए। नमाज को हमारी आंखों की रब्बे करीम ठंडक बना दे। सजदे का सुरूर और इश्क रब्बे करीम हम सबको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कि हमारे अजीज दोस्त है मुफ्ती आसिफ साहब, उनका चैनल है आसान दिन, जिस पर मुफ्ती साहब आसान जबान में मसले मसाइल बताते हैं, दीनी मसले मसाइल बताते हैं। चूंकि आने वाला महीना रमजान का है तो रमजान के मसाइल है, रोज़ों के मसाइल है, इफ्तारी के, सहरी के और तरावी के मसाइल है, आगे चल के ईदैन के मसाइल है। आपको सारे मसाइल का हल मुफ्ती साहब के चैनल पर मिल जाएगा। आप जाइए और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा।